الإنسان ما لم يعلم ونوره بنور العقل فأفهمه ما لم يفهم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجود والكرم ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المكرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ رب العالمین کا بہت ہی بڑا احسان اور کرم ہے کہ اس بے نیاز پروردگار نے اس مبارک جگہ میں بیٹھ کر کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نکاح کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ نکاح ایک بہت مبارک عمل ہے جو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں وہ تو نکاح کرتے ہی ہیں، جو اسلام کو نہیں مانتے نان مسلم کہلاتے ہیں وہ لوگ بھی کرتے ہیں نکاح۔ فرق یہ ہے کہ مسلمان کے لیے نکاح والا عمل اللہ نے عبادت بنا دی ہے۔ مسلمان جب نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ثواب کا بھی اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ یہ سلسلہ بہت فائدہ مند ہے انسانوں کے لیے، ہر اعتبار سے نکاح کرنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، کسی طرح کا نقصان نہیں ہے۔ جو لوگ نکاح کرنے میں نقصان بتلاتے ہیں وہ شیطان کی بولی بول رہے ہیں۔ اگر نکاح کرنے میں نقصان ہوتا تو کم از کم اللہ رب العالمین اس نکاح والے عمل کو پسند نہ فرماتے۔ اللہ تعالیٰ انسانوں کے لیے بہت مہربان ہے، وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ جو کام بھی اس نے انسانوں کے لیے پسند کیا ہے وہ یقیناً انسان کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے۔ نکاح والا کام تو ایسا ہے کہ اس کی ابتدا جنت سے ہوئی اور واپس جنت میں یہ کام جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے پیدا کیا، جنت میں ان کو بھیج دیا، وہاں سکون سے زندگی گزارنے لگے، لیکن اکیلا پن محسوس کرنے لگے، طبیعت ان کی اچاٹ ہونے لگی۔ ساری آرام اور عیش اور عشرت کی چیزیں موجود تھیں لیکن جس کو ہونا چاہیے وہ نہیں تھا۔ رب العالمین نے اپنے فضل اور اپنے کرم سے ایک عورت کا انتظام کیا، اس کو پیدا فرمایا، اس کا نام اللہ نے حوا رکھا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام کا حضرت حوا کے ساتھ نکاح کروایا، حالانکہ وہ عورت بنی ہی تھی آدم کے لیے، لیکن نکاح کے بغیر ملاقات کی اجازت نہیں ملی۔ تو سب سے پہلا نکاح جنت میں ہوا ہے ہمارے ابا آدم کا امی جان حوا علیہ السلام کے ساتھ۔ تو نکاح بہت مبارک عمل ہے، جنت سے شروع ہوا، دنیا میں بھی جاری ہے۔
جتنے انبیاء آئے تقریباً ایک دو کو چھوڑ کر تمام انبیاء علیہم السلام نے نکاح کیا۔ خود ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نکاح فرمائے، اور آپ نے 11 نکاح فرمائے۔ اور آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا النکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے، میرا طریقہ ہے۔ کہنے والا کون ہے؟ اللہ کا آخری پیغمبر، جو گناہوں سے معصوم ہیں، جن کی زندگی انتہائی پاک دامن، نکاح سے پہلے بھی اور نکاح کے بعد بھی۔ کل قیامت کے دن بھی اس کی سفارش کی لوگوں کو ضرورت پڑے گی۔ وہ پیغمبر کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی کہتا ہے زبان اس کی ہوتی ہے، بات ہماری ہوتی ہے۔ اسی امام الانبیاء نے فرمایا النکاح من سنتی۔ آگے ایک اور موقع کے اوپر ایک اور بات ارشاد فرمائی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ یہ نوٹس ہے کہ جو بھی میرے اس طریقے سے دور ہٹے گا، نکاح والا طریقہ خاص طور پر، چونکہ بات ہماری اسی کی چل رہی ہے، جو بھی میرے طریقے سے دور ہٹے گا، اس کو چھوڑ دے گا، اس کو نہیں اپنائے گا، فلیس منی، وہ میرا نہیں ہے۔ سوچئے ذرا، ہر مسلمان کہتا ہے کہ ہم نبی کے ہیں، نبی کے ہیں، نبی کے ہیں، زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ عملی طور پر ثبوت پیش کرنا ضروری ہے۔ اور نبی کا کون ہے؟ وہ عملی طور پر ثبوت پیش کرے۔ کون سا عمل؟ بس وہی عمل جو اللہ کے نبی نے بتلایا۔ تو نبی علیہ السلام کے بتلائے ہوئے بہت سارے کام ہیں، ان میں سے ایک کام یہ بھی ہے نکاح والا۔ مسلمان آج اس چیز سے دور ہو رہا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی اچھا اور نیک لڑکا، اچھا اور نیک لڑکا، اخلاق بھی اچھے ہوں، چال چلن بھی اچھے ہوں، اگر وہ آپ کو نظر آ جائے اور آپ کی بیٹی نکاح کے قابل ہو چکی ہو، ضرور نکاح کرا دو۔ آگے آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو بہت بڑے فتنے میں مبتلا ہو جاؤ گے، بہت بڑی مصیبت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ دوسرے دھرم والے خاص طور پر انگریز نکاح سے دور ہو گئے، حالانکہ ان کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واسطے سے نکاح دیا گیا، چھوڑ دیا۔ یہودی بھی دھیرے دھیرے دور ہو گئے، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، پروگراموں کے ذریعے سے لوگوں کے دماغ میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی جا رہی ہے شیطان کی طرف سے، سب کچھ کریو نکاح مت کریو۔ کیوں بھائی؟ تکلیف کیا ہے؟ شیطان کو تکلیف یہ ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کا چہیتا عمل ہے، اللہ کا بھی چہیتا پسندیدہ عمل ہے اور نبی کا بھی پسندیدہ عمل ہے۔ اس کام کے کرنے سے بہت سارے فائدے ہیں، دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی۔ اس وجہ سے شیطان، لیکن شیطان یہ تو نہیں کہہ سکتا ہے نا، تو شیطان نے دوسری پٹی چلائی۔ شیطان نے کہا مرد لوگو تم غلام بن جاؤ گے۔ کوئی مرد غلام بنایا اس کا؟ نہیں بنا۔ عورتوں کو اللہ پاک نے اتنا اچھا مزاج دیا ہے کہ وہ کسی کو غلام بنانے کے چکر میں نہیں رہتی، وہ تو احسان مند رہتی ہے کہ مجھے زندگی گزارنے کے لیے سہارا مل گیا۔ وہ اکا دکا کوئی واقعات پیش آ جائے تو مرد کی غلطی ہے، وہ بنا کیوں غلام؟
جبکہ اللہ نے اس کو آزاد پیدا کیا تھا؟ خود کما، اپنی گاڑی بسا، اپنا گھر آباد کر، پھر عورت کی مجال نہیں ہوگی کہ وہ تجھے غلام بنائے۔ لیکن جب تو عورت کے مال پر نظر ڈالے گا، جہیز کے چکر میں پڑ جائے گا، عورت کو کہے گا اپنے ابا سے کار لے کر آ، بنگلہ دلوا، یہ دلوا، وہ دلوا، تو غلام بننا ہی پڑے گا۔ سیدھی بات ہے۔ ساری مصیبت اسی کی ہے کہ اسلام نے تو جہیز کو لاگو کیا ہی نہیں۔ مرد کو کہا الرجال قوامون علی النساء، مرد کو کہا کہ ہم نے تم کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، ذمہ دار بنایا ہے۔ حاکم کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے بھائی؟ اپنی پبلک کی دیکھ ریکھ بھی کرے اور ان کی ضرورتوں کا خیال رکھے۔ جب تو گھر کا بڑا ہے تو ذمہ داری تیری ہے، تو کما۔ تیرا جسم بھی اللہ نے فولادی بنایا ہے، طاقتور بنایا ہے، تو بوجھ اٹھا سکتا ہے، تو دوڑ دھوپ کر سکتا ہے، تو دھوپ میں چلے گا، تیری چمڑی پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تیرا جسم ہی ایسا ہے، اس بیچاری کا جسم ہی ایسا ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لائق نہیں ہے، وہ کسی کا مقابلہ کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تو اللہ نے تیرے بارے میں یہ خوشخبری سنائی کہ اے مرد، تو عورتوں کے مقابلے میں بڑا ذمہ دار ہے، میں نے تجھے تیرا ذمہ دار بنایا۔ اپنی ذمہ داری مرد نبھائے گا، خدا کی قسم کبھی وہ غلام نہیں بنے گا۔ تو ایک شیطانی چکر ہے جس نے ہم کو ڈرا دیا۔ لیکن آئے ہم اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ پاک کیا فرماتے ہیں۔ اللہ پاک کہتے ہیں وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم نکاح کراؤ ان لوگوں کا جن کا نکاح نہیں ہوا ہے۔ یہ جو ایامہ کا لفظ ہے، عربی کا لفظ ہے ایامہ، اس کا مطلب بہت وسیع ہے۔ ترجمہ ہوتا ہے ایسے مردوں کا نکاح کرا دو جو بغیر نکاح کے ہیں۔ اب یہ بغیر نکاح کے رہنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ جس کا نکاح ابھی ہوا ہی نہیں، جو کنوارے ہی ہیں ابھی، یہ بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کچھ وہ مرد بھی اس میں شامل کر لیے گئے کہ جن کا کبھی نکاح ہوا تھا لیکن بعد میں یا تو طلاق ہو گئی یا ان کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ تو اب یہ مرد بھی کیسے ہو گئے؟ بغیر نکاح کے ہو گئے۔ تو دونوں آ گئے۔ جو کنوارے ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ۔ وَأَنْكِحُوا، اللہ آرڈر دے رہا ہے، جیسے نماز کے لیے آرڈر ہوتا ہے نا، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، آؤ نماز کے لیے، ویسے ہی آرڈر احکم الحاکمین کی طرف سے آرڈر ہو رہا ہے۔ انکحوا، نکاح کراؤ۔ یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ گھر کے ذمہ داروں کو۔ باپ ذمہ دار ہیں، باپ کو کہا جا رہا ہے تیری اولاد بڑی ہو رہی ہے، نکاح کراؤ۔ اچھا ایک بات اور ہے، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں، اسی ایک لفظ میں ایامہ، یہ احکم الحاکمین کا کلام ہے، ایک لفظ ہے، سب کو اس میں شامل کر لیا۔ انسان ایسا بول سکتا ہے؟ انسان کے پاس کتنا ہی پڑھا لکھا ہو، ایسی زبان نہیں بول پائے گا۔ احکم الحاکمین کا کلام 1400 سال کا سفر کر کے ہم تک پہنچا ہے، جو کا تو ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں تم نکاح کراؤ ان عورتوں کا بھی جو بغیر نکاح کے ہے۔ اب یہ بغیر نکاح کے رہنے والی دو طرح کی عورتیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جس کو ہم کنواری کہتے ہیں، جس کا ابھی تک نکاح ہوا ہی نہیں، ابھی وہ جوانی کی دہلیز کی طرف سفر کر رہی ہیں، 18 سال ہو رہے، 19 ہو رہے، دھیرے دھیرے ہوا ہی نہیں، اس کا بھی نکاح کراؤ۔ اور کچھ عورتیں وہ ہیں جن کا نکاح پہلے کبھی ہو چکا لیکن یا تو طلاق ہو گئی یا شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب یہ عورت بھی کیسی ہو گئی؟ بغیر نکاح کے۔ تو مرد بھی آ گئے، عورتیں بھی شامل ہو گئی، ایک ہی لفظ میں ایامہ۔ اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات بتاتا چلوں، مرد و عورت وہ جو آزاد ہیں، غلام نہیں۔ ایک زمانہ تھا غلامی کا بھی دور چل رہا تھا،
ختم ہو گیا، اسلام نے اس کو ختم کر دیا، غلامی کا دور، بدترین زندگی غلامی کی۔ تو پہلے آزاد لوگوں کا ذکر کر رہے اللہ پاک، وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، نظر رکھا کرو، دیکھتے رہا کرو، تم میں سے جو مرد یا جو عورت بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کا انتظام کرو، انہیں ترغیب دو، ماحول ایسا بناؤ سوسائٹی کا کہ لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت بغیر نکاح کے رہے ہی نہ۔ آج کل ماحول بنا ہوا ہے زناکاری کا، بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کا، یہ ماحول بنا ہوا ہے۔ اس کو پیار کا نام دیا گیا ہے، بے شک پیار ہے لیکن ناپاک، اللہ کو پسند نہیں۔ بوائے فرینڈ والا پیار یہ بھی بغیر نکاح کے ناپاک، گرل فرینڈ والا پیار یہ بھی بغیر نکاح کے ناپاک۔ نکاح کر لو، اب یہ پیار پاکیزہ ہو جائے گا۔ شیطان کتنا بدماش ہے، کتنا بڑا دشمن ہے، نکاح ہونے کے بعد پیار کا نام دیتا ہی نہیں، پھر کہتا ہے جھگڑے ہوں گے۔ کئی کو جھگڑے ہوں گے بھائی؟ ہم نے جھگڑنے کے لیے شادی کی ہے؟ کوئی جھگڑنے کے لیے شادی کرتا ہے؟ کوئی بھی ایسا پاگل نہیں ہے جو جھگڑنے کے لیے شادی کرے۔ شادی کرتا ہی انسان اس لیے ہے تاکہ مرد عورت سے پیار کرے، عورت مرد سے پیار کرے، اور یہ پیار اللہ کو اتنا پسند ہے شادی کے بعد والا کہ حدیث میں آتا ہے مرد اپنی بیوی کے منہ میں اگر لقمہ رکھے اللہ اس پر بھی اس کو اجر عطا فرماتا ہے۔ مرد اور عورت رات کو اپنا مخصوص کام کریں اللہ اس پر بھی ان کو اجر عطا فرماتا ہے۔ یہی کام بغیر نکاح کے اگر کیا جائے گناہ ہوتا ہے، لیکن نکاح کے بعد اجر ملتا ہے۔ بغیر نکاح کے اگر اولاد ہو جائے وہ حرام کی کہلاتی ہے، نکاح کے بعد ہو گئی حلالی ہے۔ کتنا اچھا ہے اسلام، سراسر رحمت ہی رحمت ہے۔ اللہ کی ذات جس طرح پاک، اس کا نبی بھی پاک، اس کا قرآن بھی پاک، اور اس کا دیا ہوا ہر حکم پاکیزہ ہے، خیر ہی خیر ہے۔ تو شیطان نے پٹی پڑھائی، نکاح سے پہلے والے کام کو پیار کہہ دیا، نکاح کے بعد والے کو جھگڑا کہہ دیا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے اپنی زبان کو پلٹنا ہوگا، سوسائٹی میں ایسا ماحول کریٹ کرنا پڑے گا کہ پھر نکاح کے لیے کسی کو پریشانی نہ ہو۔ آج حالات یہ ہیں کہ اگر رشتہ پوچھنا ہو نا تب بھی ڈر لگتا ہے، پوچھوں کہ نہ پوچھوں، کہیں وہ تھپڑ نہ مار دے، یہ حالت ہو گئی۔ اور وہی لڑکی جس کے بارے میں رشتہ پوچھنا تھا وہ باہر بوائے فرینڈ کے ساتھ رنگ ریلیاں منا رہی ہے، باپ کو معلوم ہے لیکن باپ خاموش بنا بیٹھا ہوا ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ ایسا گندا ماحول، اس کو صحیح کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے زمانے میں، نبی علیہ السلام کے مبارک زمانے میں نکاح کے لیے ماحول اتنا آسان تھا کہ آسانی کے ساتھ بے تکلفی سے رشتہ مانگ لیا جاتا تھا، اور اگر منع بھی کر دیا جائے تو برا نہیں مانتے تھے۔ جب بے تکلفی ہوگی رشتے مانگنے میں تو نکاح کا سلسلہ بھی آسان ہو جائے گا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، ذمہ داروں سے کہا کہ ان کے نکاح کا انتظام کرو۔ اللہ کرے کہ ہمارے ذمہ دار بھی اس سلسلے میں فکر مند ہو جائیں، ذمہ دار گھر کے اس سلسلے میں فکر مند ہوں گے تو وہ لڑکا اور لڑکی وہ بھی تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائیں گے، ان کا بھی ذہن بنے گا دھیرے دھیرے۔ آج گھر کے باپ اور ماں ہی کہتے ہیں میرا بچہ تو ابھی بہت چھوٹا ہے، حالانکہ بچہ ہو چکا ہے 30 سال کا، پھر بھی کہتے ہیں بہت چھوٹا ہے، ابھی بوتل میں دودھ پیتا ہے۔ یہ پریشانی، لڑکا 20 سال سے آگے نکلا، اب اس کی نکاح کے فکر شروع، بیٹی 18 سال کی ہو گئی، اب اس کی نکاح کے فکر شروع۔ 18 سال کے بعد فکر میں سے ایک فکر یہ ہے کہ اللہ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ سے دعائیں کریں، خاص خود بھی دعا کریں اور موقع موقع سے دوسرے کو بھی دعا کی
درخواست کیا کریں. یہ ایک بہت بڑی فکر ہے. کسی ایک کی دعا لگ جاتی ہے اور بیڑا پار ہو جاتا ہے. ماں بھی دعا کرے، باپ بھی دعا کرے، بلکہ اولاد چھوٹی ہو اسی وقت سے ان کے لیے دعا کا سلسلہ شروع کر دیا جائے. اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، اور ماں باپ کے حق میں اولاد کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں گے. ہم اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا اولاد بھی ہمارے لیے دعائیں کریں گی. تو یہ ایک تیاری ہے. دوسری تیاری یہ ہے کہ ان کو اچھے اخلاق سکھائیں. معاشرے میں اور سوسائٹی میں کس طرح رہنا ہے یہ تعلیم بچپن سے ہی دینا شروع کریں، اور وہی نکاح والے سلسلے کو ذہن میں رکھیں کہ یہ بڑا ہوگا تو یہ اچھی عادت اس کو کام لگے گی. بچہ 15-20 سال کا ہو گیا، رات کو 12 بجے سے پہلے گھر میں نہیں آتا. اتنی خطرناک عادت ہے کہ انسان اس میں برباد ہو جاتا ہے. اپنی اولاد کو خاص طور پر اس کی فکر میں رکھو کہ وہ 10 بجے سے پہلے گھر میں آ جائیں. ہمارے گھر میں تو عشاء کے بعد ہی انٹری. بہت سخت ہے ابا. آج بھی مدرسے میں رہتا ہوں، عشاء کی نماز پڑھی سیدھا گھر. اور بچپن میں یہ حال تھا کہ مغرب بعد سورج غروب ہوا گھر میں، ہم دیکھتے تھے کہ محلے میں لڑکے دیر تک کھیلتے رہتے ہیں. ہمارے بھی دل میں تمنا ہوتی تھی کہ پتہ نہیں ابا کو کیا ہو گیا، ہمیں جانے ہی نہیں دیتے. لیکن آج اس عادت کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ عادت بہت اچھی تھی، اب عادت بن گئی. عشاء کی نماز ہوئی، آٹومیٹک گھر کی طرف پیر چلنے لگ جاتے. باہر بیٹھنے کا ارادہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ کچھ ادھر جائیں کچھ ادھر جائیں، فالتو میں ٹائم پاس کریں، اس کے ساتھ گپے لگا لیں ادھر، بالکل نہیں. تو نکاح کے لیے سب سے بڑی تربیت میں سے ایک تربیت یہ ہے کہ اولاد کو رات کے وقت جلدی سے گھر میں آنے کا عادی بنایا جائے. یہ عادت اس کو نکاح کے بعد بہت فائدہ پہنچائے گی، اور اس وقت وہ آپ کو دل کی گہرائیوں سے دعائیں دے گا کہ میرے باپ باپ نے بہت اچھی تربیت کی میری. بچہ بچپن سے ہی اگر غلط چیزیں کھا پی رہا ہے، سگریٹ وغیرہ ہے، کچھ نہ کچھ ہے، عادت بن رہی ہے، اس کو چھڑواؤ. یہ عادت اس کو آگے چل کے کام لگے گی. اس وقت وہ دل سے دعائیں دے گا کہ اچھا ہوا میرے ابا نے مجھے غلط عادت سے روک دیا تھا اس نے. تو یہ ہے سب نکاح کی تربیت. اس کو قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ. ایک خیال اور ہے کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم کھلائیں گے کیا؟ ابھی تو ایک کا ہی گھر میں گزارا نہیں ہو رہا ہے، دوسروں کو لا کے کیا کریں گے؟ اللہ پاک جو بات رہے گی انشاءاللہ یہیں سے آئندہ ہفتے بات کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کہیں سنی باتوں پر عمل کی عطا فرمائے. ہم علینا.